السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم نے اس سے پہلے درس میں یہ پڑھ لیا تھا 35واں باب، جو کتاب العلم کا 35واں باب مکمل کر لیا تھا۔ آج میں 36واں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه۔ به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب۔ قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ایو، تو یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس کے ضمن میں یہ حدیث ہے بطور مدعا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ باب، کوئی شخص، کوئی آدمی ایک بات سنے اور نہ سمجھے تو سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھ سکتا ہے، یہاں تک کہ سمجھ جائے، حتیٰ یعرفہ، یہاں تک کہ سمجھ جائے۔ حدثنا بہ قال حدثنا سعید بن ابی مریم، کہا کہ ہم سے بیان کیا سعید بن ابی مریم نے، انہوں نے کہا ہم کو خبر دی نافع بن عمر نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا ابن ابی ملیکہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات سنتی اور نہیں سمجھتی تو سمجھنے تک اس کو پوچھتی رہتی۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس سے حساب لیا جاوے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے یہ سن کر کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ کہتی ہیں میرے جواب میں آپ نے فرمایا آیت میں جو ذکر ہے وہ محض پیشی کا ہے، لیکن جس سے حساب میں قرید کر دی جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس میں حدیث ہے۔ اس ترجمۃ الباب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاگرد اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے اور کوئی پڑھاتا ہے، استاد پڑھا رہا ہے شاگرد کو، تو اگر شاگرد کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ دوبارہ اس سے سمجھنے کے لیے مطالبہ کر سکتا ہے، اور اس کو مطالبہ کرنے کا، اس سے دوبارہ تشریح کا مطالبہ کرنے کا پورا حق ہے۔ اس پہ استاد کو اس بات کو ناگوار نہیں سمجھنا چاہیے، اس پہ ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو بے ادبی پر بھی محمول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بغیر اس کے کسی تحقیر و تذلیل کے اس کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے، اور اس وقت تک وضاحت کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ اس کو سمجھنے آئے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل میں استاد کو یہ چاہیے کہ اس انداز سے پڑھائے، اس انداز سے تعلیم دے کہ بات طالبات کے سامنے یا طالب علموں کے سامنے دو چار کی طرح واضح ہو جائے، کوئی چیز اس میں گنجلک نہ رہے، کوئی چیز غیر واضح نہ ہو۔ اگر کوئی چیز غیر واضح رہ گئی ہے تو وہ ان کو استفسار کرنے کا پورا حق ہے۔ جیسے اس باب کے شروع میں بھی بات گزر چکی ہے، وہ بدوی آئے اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کے آنے کا انتظار کرنا۔ تو ان کو نہیں سمجھ میں آئے بات کی امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، تو دوبارہ استفسار کیا تو آپ نے دوسرے انداز سے ان کو سمجھایا۔ معلوم ہوا کہ دوسرے انداز سے سمجھانا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو مقصد ہے تعلیم کا،
کہ بات واضح ہو جائے مخاطب کے سامنے، طالب علم کے سامنے۔ اگر بات واضح نہ ہو تو پھر مقصد ہی کیا ہو رہا ہے؟ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تو جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے تعلیم دی جا رہی، تو وہ مقصد جب حاصل ہوگا جب کہ وہ بات اس کے سامنے کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے انہوں نے یہ بتایا، یہ کہ باب من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجع فیہ حتی یعرفہ۔ یہ جو ہے اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات سنتی تھیں اور نہیں سمجھتی تھیں تو سمجھنے تک کہ اس کو پوچھتی رہتی تھی۔ یعنی ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سوال بہت زیادہ کرتی تھی، بہت زیادہ سوال کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، اور جب تک وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی معلوم کرتی رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا من حوسب عذب، کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ انما ذالک العرض، کہ یہ پیشی ہے، محض پیشی ہے، جو حساب یسیر ہے وہ صرف محض پیشی ہے۔ یعنی ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے سامنے قرآن کو سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا فینقلب الی اہلہ مسرورا، کہ وہ اپنے گھر خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائے گا، اس کا ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ انما ذالک العرض، یہ پیشی ہے صرف۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیشی جو ہے یعنی حساب ایک لغوی ہوتا ہے اور ایک حساب جو ہے اصطلاحی ہوتا ہے۔ حساب لغوی یہ ہے کہ صرف کیا ہے، پیشی ہو جائے کہ سامنے پیش کر دیا جائے کہ بھائی یہ ان کا یہ ہے، اسے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو آگے بڑھو آگے جاؤ۔ اور ایک اصطلاحی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ایک ایک چیز کی کھود پرید کی جائے اور اس سے معلوم کیا جائے کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں وہ حساب، وہ اس کو حساب کہتے ہیں، محاسبہ کہتے ہیں۔ اور اس لیے آگے آپ نے فرمایا کہ من نوقش فقد ہلک، کہ من نوقش الحساب یہلک، کہ جس سے مناقشہ کر لیا گیا، فعالت ہے کہ ناقشہ کے معنی استخراج، یعنی مثلا عرب والے بولتے ہیں، عرب کے لوگ کہتے ہیں نقش شوکا، یعنی اس وقت بولتے ہیں جب جسم میں چبھا ہوا کانٹا نکال دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کا سختی سے حساب لیا جائے گا اور اس کا پورا کچا چٹھا کھول دیا جائے گا تو پھر وہ نہیں بچ سکتا، اس کو ہلاک ہونا ہے۔ اور آیت کریمہ میں آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے حساب کی ایک سرسری پیشی ہوگی، جیسا کہ ابھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک حساب لغوی ہے اور ایک حساب معنوی۔ تو سرسری حساب وہ لغوی ہوا، اس کے حساب و کتاب میں بحث اور چھان بین نہیں کی جائے گی، یہ اللہ کا خاص کرم اور احسان ہوگا مومن بندوں کے ساتھ۔ یہ اس سے مناسبت ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قرآن میں تو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ فرما رہے ہیں کہ منحوس عذب، کہ جس سے حساب لیا جائے گا تو اس کو عذاب دی جائے گا، اس کو تکلیف دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو استفسار تھا، جو وضاحت بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو اس کے حدیث کے سامنے میں انہوں نے قرآن کو پیش کیا کہ دیکھ قرآن میں تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اہل حدیبیہ جو اہل بدر یعنی بدری صحابی ہیں اور یہ حدیبیہ بیعت رضوان میں جو شریک ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا، ایسی کر دے گا۔ تو حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن میں تو کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ سب کو اس سے گزرنا ہے، جہنم سے تو ہو کر گزرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ،
ونذر الظالمین فیہا جثیا کہ وننجی الذین اتقوا ربہم کہ ہم جن لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو تو ہم نجات دے دیں گے، اور جو ونذر الظالمین فیہا جثیا وہ گھٹنوں کے بل اس میں عہدے پڑے ہوں گے، اس میں جائیں گے، گر جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ان کے سامنے اس کی وضاحت کر دی۔ ان کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے یہ سوال رکھ دیا۔ تو یہ آپ نے ان کو سمجھا دیا، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا ثابت ہو گیا۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اعتراض قرآن پاک میں اور حدیث میں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، مثلا قرآن پاک میں ہے لا تسألوا عن شیء ان تبد لکم تسؤکم، حدیث میں کنا نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، تو پھر حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیوں کیا؟ ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کو سوال تعجیز اور تعنت پر محمول کریں گے، یعنی ایسا سوال جو کسی کو زج کرنا ہو اور اپنی برتری ظاہر کرنا ہو، اس طرح کا سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض صحابہ کرام نے جو سوالات کیے تھے وہ سوال استفہام ہے اور یہ جائز ہے، یعنی سمجھنے کے لیے سوال کیا تھا، تو ایسا کرنا صحیح ہے۔ اور اس طرح سے اپنی بات کو سمجھنے کے لیے تو بار بار سوال کر سکتا ہے طالب علم، اور طالب علم کو یہ حق ہے اور استاد کو چاہیے کہ بغیر کسی ناگواری کے اظہار کے اور اس کے سوال کا جواب وہ فوراً مرحمت فرما دے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ناگواری کا کوئی اظہار نہیں کیا آپ نے، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے دیا، اور اسی طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات ہوئی تو اس کا بھی جواب دے دیا۔ تو اس سے یہ جو واقعہ ہمارے سامنے حدیث پڑھی گئی، اس سے ہم عملی زندگی میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ اس حدیث سے مناظرے کا جواز ثابت ہوتا ہے، مکالمہ، لیکن مناظرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کٹ حجتی والا مناظرہ، اس لیے کہ ہم امت دعوت ہیں اور انبیاء کرام جو ہے داعی ہوتے ہیں، ہم انہی کے وارث ہیں، تو انبیاء کرام کا مزاج مناظرہ کا کٹ حجتی کا نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا کس سے؟ نمرود سے، حاکم وقت سے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ کیا اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ کی ربوبیت کی دلیل پیش کی، اور واضح دلیل پیش کی تھی، ایسی دلیل پیش کی تھی کہ اگر وہ خالی الذہن ہو کر سوچتا، غور کرتا تو فوراً ایمان لے آتا۔ انہوں نے کہا ان اللہ یحیی و یمیت، تو چونکہ اس کے دل میں خناس بھرا ہوا تھا، اپنے اقتدار کا نشہ تھا، اس نشے میں چور تھا، تو اس نے کہا انا احیی و امیت، کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں۔ تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مکانہ معارضہ کر رہا ہے، یہ کٹ حجتی پر اتر آیا ہے، تو انہوں نے اس کو یہ نہیں فرق سمجھایا کہ جو تم کہہ رہے ہو مارنے جلانے کا، تم جو بتا رہے ہو کہہ رہے ہو، اور میرا رب جو مارتا ہو جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، یہ مارتا ہے، اس کا مطلب اور ہے بھائی، تمہارے جو کہہ رہے ہو دونوں میں فرق ہے۔ چاہتے تو بتا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ابھی کٹ حجتی پہ اتر آئے گا۔ تو نبی کا مزاج داعیانہ ہوتا ہے، وہ کٹ حجتی نہیں کرتا، اس لیے فوراً انہوں نے دوسری دلیل دے دی، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، کہا کہ سورج کو نکال کر لاؤ، اور وہ بھی سورج کا نام لیا کیونکہ وہ سورج کی پرستش و پوجا کرتے تھے وہ لوگ، اور نمرود اپنے کو سورج دیوتا کا مظہر، سب سے بڑا مظہر، اس لیے اپنے کو رب کہلواتا تھا۔ تو سورج کے ہی کا تذکرہ کیا کہ سورج جس کو تم دیوتا سمجھتے ہو، بہت بڑا دیوتا سمجھتے ہو، وہ بھی اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اگر ایسے ہے تو اس سے کہہ دو، تمہارا دیوتا ہے نا، تو اس سے کہہ دو کہ مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل جائے آج، ایسا کر کے دکھا دو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فبہت الذی کفر، وہ حیران ہو گیا، حق کا بکا ہو گیا، یعنی ایمان نہیں لایا، حالانکہ دلائل اس کے سامنے واضح تھے، ایمان لانا چاہیے، لیکن ایسے لوگ جن کے دلوں میں خناس بھرا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اپنے بڑکپن کا غرور ہوتا ہے،
ان کو ایمان نہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا، آپ کسی کے ذہن میں آئے کہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی آپ ہی اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ وہی نکال دے مغرب سے، تو وہ خوب جانتا ہے، وہ خوب حاکم وقت ہے، خوب سمجھ رہا ہے کہ اگر میں کہہ دوں گا ابراہیم سے یہ بات تو ابراہیم کا رب جو ہے وہ کہہ دیں گے تو ابراہیم کا رب نکالنے پر قادر ہے، وہ نکال دے گا۔ اس لیے فوراً وہ کا بکا ہو گیا اور ان کو کہا کہ لے جاؤ، ڈالو ان کو جیل میں ڈالو۔ 10 دن جیل میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد آگ روشن کی گئی اور آگ میں ان کو ڈال دیا گیا، جیسا واقعہ مشہور ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انبیاء کرام کا مزاج وہ مناظرانہ نہیں ہوتا، وہ بحثہ جیسے آج کل جو مناظرہ ہوتا ہے، کتابیں یہاں پر رکھی جاتی ہیں میز پر، بہت ساری کتابیں، ادھر بھی بہت ساری کتابیں رکھی جاتی ہیں، اور اس طرح سے کٹ حجتی ہوتی ہے اور بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح کے مناظرے کی کوئی اجازت نہیں، مناظرے کی اجازت ہے لیکن وہ والا مناظرہ جو جدال باللتی ہی احسن کی نظیر قرآن نے جو پیش کی ہمارے سامنے، جو حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، اس کی اجازت اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ قرآن سے سنت کا بطور استفہام معارضہ و مقابلہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کر رہی، معلوم ہوا کہ کتاب یعنی قرآن سے سنت کا بطور استفہام معارضہ و مقابلہ کرنا جائز ہے، اسے کر سکتے ہیں، اس میں کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ، قیامت کے دن حساب و کتاب میں لوگوں کے درجات متفاوت ہوں گے، سب کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں ہوگا، بالکل بات واضح ہے۔ یعنی کسی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا، عرض پیشی ہوگی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ آئے، اچھا ہاں ایسا ایسا کیا، چلو ٹھیک ہے آگے چلو بڑھو، آگے پھر ان کو کہا جائے گا آگے، اور پھر اس کے بعد کسی سے یہ کہا جائے گا، روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا اس سے کہ اس سے مناقشہ ہوگا، بحث محض ہوگی کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، یہ ایسا کیوں کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ سوال جواب ہوگا۔ اور یہ بھی ہوگا، ایسا بھی موقع آئے گا کہ سوال و جواب، اس کا حساب ہو رہا ہوگا، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، تو وہاں پر رکھنا پڑ جائے گا جو آپ نے من المفلس کے اندر، اتدرون من المفلس، کہ تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمارے یہاں تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا بہت نماز روزہ زکوٰۃ صدقات و خیرات کے ساتھ، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، تو پھر حساب و کتاب میں رکھنا پڑ جائے گا۔ اس کی نیکیاں ان سب کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ ابھی نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور ابھی لوگوں کے حقوق باقی رہیں گے، تو ان کی گناہوں کو اس کے سر پر لادا جائے گا لے کر کے، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا بھی ہوگا، درجے سب کے یکساں نہیں ہوں گے، قیامت کے دن درجے سب کے الگ الگ ہوں گے، یکساں ہوں گے، یعنی حساب و کتاب میں لوگوں کے درجات متفاوت ہوں گے۔ جیسے جنت میں بھی درجے الگ الگ ہیں، سب کے یہ نہیں کہ سب کا درجہ یکساں ہوگا، بالا خانہ سب کے لیے بنے ہوئے ہیں، کسی کا اوپر ہوگا کسی کا نیچے ہوگا، اور پھر روز بروز ترقی ہوتی رہے گی، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پر رہیں گے، روز بروز اس میں ترقی ہوتی رہے گی۔ آدمی اس لیے کہ ایک جگہ رہتا ہے، رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو وہاں پر کوئی اکتاہٹ اور اس طرح کی نہیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمی مراجعہ کو برا نہیں مانتے تھے۔ کوئی علمی طور پر آپ سے کوئی مراجعہ کرتا تھا، کوئی بات پوچھتا تھا، معلوم کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا نہیں مانتے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس طرح کی چیز، کسی چیز کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے معلوم کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، بھئی پوچھتا ہے کہ یہ حدیث اب بتا دیجیے حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو ہمیں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اس کو بتا دینا چاہیے، اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اور ہنستے مسکراتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی سمجھنے کی بڑی حریص تھی، اور حدیثوں کی حفاظت کی بھی بڑی حریص تھی، حدیثوں کو سمجھنے کی بھی بڑی حریص تھی، اس لیے مسائل بہت زیادہ معلوم کرتی رہتی تھی۔ اس لیے ان کی رائے کو علماء بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی رائے ان کی صحیح سند کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے تو فوراً علماء جو ہے اس کو مان لیتے ہیں، تصدیق کرتے، بے چون و چرا مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایک چیز کی ذہین و فتین خاتون تھیں،
بہت ہی ذہین اور حافظہ بھی اللہ تعالیٰ نے ادب کر دیا تھا، تو اس لیے فوراً بات کو سمجھ جاتی تھیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اس میں سمجھنا چاہتی تھیں، بار بار سمجھتی تھیں، پوچھتی رہتی تھیں، کوئی بھی بات ہوتی تھی ایک ایک چیز کی ہندی کی چندی کرتی تھی، اس لیے علماء نے ان کی رائے کی علماء بڑی قدر کرتے ہیں۔ یہ اس ترجمۃ الباب سے متعلق جو بات تھی وہ بات مکمل ہو گئی، تو آگے پھر پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب۔ قالہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنی لیث قال حدثنی سعید وابن ابی سعید عن ابی شریح انہ قال لعمرو بن سعید وهو يبعث البعوث الى مکہ اذن لی ایھا الامیر احدثک قولا قام به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح سمعته اذنای ووعاه قلبی وابصرته عینای حين تکلم به حمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان مکة حرمها اللہ ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة منها ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا عالم منك يا أبا شريح لا يعيد غاصبا لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہے اور یہ ترجمۃ الباب ہے۔ پہلے اس کو ترجمۃ الباب کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر حدیث کا، پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ باب جو مجلس میں حاضر ہو وہ غائب کو سنی ہوئی بات پہنچا دے، اس کو ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا لیث نے، انہوں نے کہا مجھ سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، انہوں نے ابو شریح رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا جب وہ مکہ فوج بھیج رہا تھا، ابو شریح نے کہا اے امیر مدینہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے روز کھڑے ہو کر سنایا تھا۔ اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے، دل نے یاد رکھا ہے، اور میری آنکھوں نے دیکھا ہے جس وقت آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا ہے، یہ خود ساختہ چیز نہیں ہے، لہذا اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے وہاں کسی کا خون بہانا، وہاں کا خضرہ و درخت کاٹنا۔ اگر میرے بعد کوئی شخص جواز پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قتال کیا ہے لہذا میرے لیے بھی جائز ہے، تو تم اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی ہے، اور مجھے بھی دن کے ایک خاص وقت میں اجازت دی تھی، پھر آج اس کی حرمت ایسی لوٹ آئی ہے جیسے کل اس کی حرمت تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہے وہ غائب کو میری بات پہنچا دے۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے اس کا کیا جواب دیا؟ تو قاضی ابو شریح نے کہا کہ اس نے کہا اے ابو شریح میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مکہ کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ اس کو جو خون کر کے یا چوری کر کے مکہ بھاگ آئے۔ یہ ترجمہ ہو گیا، انشاءاللہ اس کے بعد درس میں اس کی وضاحت ہوگی ترجمۃ الباب کی اور حدیث کی بھی۔ وما توفیق الا باللہ والسلام ورحمۃ اللہ۔